الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج سے ہم صحیح بخاری سے کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت سے باب پڑھیں گے، جس میں آپ کے صحابیوں کی فضیلت کا بیان دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 3649۔ ہم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کی جماعتیں جہاد کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی بھی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہے، تب ان کی فتح ہوگی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کی جماعتیں جہاد کریں گی اور اس موقع پر یہ پوچھا جائے گا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی صحبت اٹھانے والے تابعی بھی موجود ہیں؟ جواب ہوگا کہ ہاں ہیں، اور ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان کی جماعتیں جہاد کریں گی۔ اس وقت سوال ہوگا کہ کیا یہاں کوئی بزرگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں؟ جواب ہوگا ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے سے فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی فتح ہوگی۔ تو اس میں دیکھیے کہ صحابہ کی، پھر تابعین، تبع تابعین، ان سب کی فضیلت کا بیان ہے کہ، اور یہ بھی بیان ہے کہ جب مسلمان جو ہے ان کی جماعتیں جہاد کریں گی تو کیونکہ ان میں کوئی صحابی موجود ہوگا، کوئی تابعی موجود ہوگا، کوئی تبع تابعی موجود ہوں گے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس مسلمان نے بھی آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا ہو، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو صحابی ہمیں موجود ہے کہ جس نے بھی حضور کو دیکھا اور آپ کی صحبت میں حالت ایمان میں ہوا، وہ صحابی ہے۔ جو صحابی کی صحبت میں رہا وہ تابعی ہے، اور جو تابعی کی جو ہے صحبت میں رہا ایمان کی حالت میں، وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ان کے ذریعے سے اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3650۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس زمانے کے بعد آئیں گے۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا، اور نظریں مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے، حرام مال کھا کھا کر ان پر موٹاپا عام ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھیے کہ کتنا دور ہیں حضور کے دور سے، 2-3 یہاں دوروں کا ذکر ہے، اور ہم تو مطلب کئی 100 سال 1400 سال سے بھی زیادہ آپ سے دور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور پھر کیا فرمایا کہ بعد میں ایک ایسی قوم ہوگی جو کہ خیانت کرے گی، چوری کرے گی، کوئی بھروسہ نہیں ہوگا، نظریں وہ مانیں گے لیکن ان کو پورا نہیں کریں گے، حرام مال کھائیں گے جس کی وجہ سے موٹاپا عام ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اب ہمارے مال میں جو ہے حرام شامل ہے۔ کس طرح سے شامل ہے؟ سود ہماری اکانومی میں شامل ہے، اس طرح سے شامل ہے، اپنے طور پہ بھی کئی لوگ حرام مال کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے موٹاپا عام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3651۔ تو اس کا بھی باب وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس زمانے کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو گواہی دینے سے پہلے قسم ان کی زبان پر آ جایا کرے گی، اور قسم کھانے سے پہلے گواہی ان کی زبان پر آ جایا کرے گی۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گواہی اور عہد کے الفاظ زبان پر لانے کی وجہ سے ہمارے بزرگ ہم کو مارا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ
کئی باتوں میں قسمیں کھا لیتے ہیں، قسم سے ایسا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ چیز بری عادت ہے، کیونکہ آپ اگر کسی چیز کی جو ہے گواہی دے رہے ہیں تو ایک بہت بڑی اور اللہ کے ہاں وہ بہت بلند چیز ہے۔ دیکھیے کہ گواہیوں کا بیان جو ہے قرآن میں ہے، گواہ بنا لیا جائے کسی کو یا کوئی اس طرح سے معاملہ ہو، پھر وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اگر ان کو بلایا جائے اور وہ حق پہ گواہی دیتے ہیں تو گواہی کوئی عام چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی قسم کھا لی جائے۔ اب کئی لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، تو جیسے یہاں لکھا ہے کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اگر چھوٹے ہوتے تھے اور ایسا کوئی لفظ ہماری زبان پہ آ جاتا تھا، کوئی گواہی دینے والا، کوئی قسم والا، تو ہمارے بزرگ ہمیں مارا کرتے تھے، یعنی اس چیز سے روکا کرتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک پالان 13 درہم میں خریدا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ برا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے گھر پر پالان اٹھا کر پہنچا دیں۔ اس پر عازب نے کہا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے، حالانکہ مشرکین آپ دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکے سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا، لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے اور ہم اس میں کچھ دیر آرام کر سکیں۔ آخر ایک چٹان دکھائی دی، میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک فرش وہاں بچھا دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب آپ یہاں آرام فرمائیں۔ چنانچہ آپ لیٹ گئے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو ہے ہم وہ واقعہ سن رہے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور جو ہے نکلے تھے مکے سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف، اور اس وقت آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر ہی نکلے تھے۔ تو اس کا جو ہے واقعہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہم تمہارا کام تب کریں گے جب آپ ہمیں وہ واقعہ سنائیں گے کہ جب آپ حضور کے ساتھ گئے تھے۔ تو اس میں دیکھیے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سفر کیا، رات بھر جو ہے چلتے رہے، دن میں بھی سفر جاری رہا، دوپہر ہو گئی، تھک گئے، تو پھر ایک چٹان دکھائی دی، وہاں پہ جو ہے آپ نے جو ہے فرش بچھا دیا اور حضور سے فرمایا کہ آپ لیٹ جائیں۔ چنانچہ آپ لیٹ گئے۔ پھر میں نے چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے ہوں، پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی ہماری طرح سایہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے بڑھ کر پوچھا لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں کے میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کیا تم دودھ دو سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریوڑ کی ایک بکری باندھ دی۔ پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا۔ اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے۔ اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک برتن میں نے پہلے ہی ساتھ لے لیا تھا، اس کے منہ کو کپڑے سے بند کر دیا تھا، اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر میں نے دودھ پر وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا، اتنا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا پی لیجئے، دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکے والے ہماری تلاش میں تھے، لیکن سراقہ بن مالک بن جعشم کے سوا ہم کو کسی نے نہیں پایا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی تھیں کہ جب سراقہ کفار کا لشکر یعنی بالکل آپ کے قریب آ گئے تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہمارے بہت قریب آ چکے ہیں، تو آپ جو ہے اپنے لیے تو نہیں لیکن حضور کے لیے گھبرائے، تو حضور نے کیا فرمایا لا تحزن
ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ان کا جو ہے حضور سے پکی سچے جو ہے آپ کے ساتھی تھے، اور جو ہے آپ کا جو ہے انہوں نے جب ہجرت کا موقع تھا انہیں غار ثور سے، تو ان کو جو ہے حضور کی خدمت کا خوب موقع ملا، اور جو ہجرت ہوئی جیسے غار ثور میں ہوا واقعہ، وہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ کیسے آپ نے جو ہے ہر لمحے پہ وفا کی تاکہ جو ہے آپ کی حفاظت کی جائے اور اس کے ذریعے سے اس پیغام حق کی حفاظت ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن ابی قحافہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین میں شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ان مہاجرین کا ذکر کیا ہے۔ ان مفلس مہاجروں کا یہ خاص طور پر حق ہے جو اپنے گھروں میں اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے کو آئے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے حشر میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو کہ مہاجرین ہیں۔ دیکھیے کہ آپ جو مکہ سے ہجرت کی تھی مدینے میں، تو لوگ اپنے گھر بار سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو ان کا قرآن میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ جو لوگ بھی اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی ہے، ان کی مدد کی جائے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ ان کی یعنی رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد تو اللہ خود کر چکا ہے۔ آخر آیت ان اللہ معنا تک حضرت عائشہ، ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے بعد غار ثور میں رہے تھے۔ تو یہ جس چٹان کا جہاں کا ذکر ہے، البتہ یہ کہ آپ جو ہے غار ثور میں آپ نے جو بھی قیام کیا تھا، اور جب جس موقع پہ آپ گھبرا گئے تھے کہ کفار کے لشکر آ گئے ہیں، اور حضور نے آپ کو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ جو ہے اس موقع کا جو ہے بیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضور کے دیکھیے کہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے حضور کے اصحاب کی فضیلت، کتاب ہے حضور کے صحاب کی فضیلت، اور باب ہے مہاجرین کے مناقب اور فضائل کا بیان۔ تو اس میں مہاجرین کا جو ہے فضیلتوں کا بھی بیان ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو البتہ یہ کہ حضور کے اصحاب کی ظاہر شانیں بہت بلند ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں سب سے اول درجہ جن کو حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے خلیفہ اول بھی ہیں، ان کو حاصل ہے، اور انہوں نے جیسے حضور کے ساتھ وفا کی ہر موقع پہ، وہ سب بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ آئیے ہم آگے تفسیر پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، واللہ عنده حسن المآب۔ زُيِّنَ للناس خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت مرغوب چیزوں کی، من النساء والبنین والقناطیر یعنی کہ عورتیں اور بیٹے اور ڈھیر، والمقنطرتی اور جمع کیے ہوئے، من الذھبی سونا، والفدتی اور چاندی، والخیلی اور گھوڑے، والمسومتی نشان زدہ، الانعامی اور مویشی، والحرثی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بہت خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ایک مشہور واقعے کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے، تو کسی کو یاد ہے کل ہم نے کس بارے میں پڑھا تھا؟ کس واقعے کا ہم نے تذکرہ سنا تھا؟ کل ہم نے ایک آیت میں پڑھا تھا کہ دو گروہوں کا جب مقابلہ ہوا تو کس غزوہ کے بارے میں تھا؟ غزوہ بدر کے بارے میں تھا۔
جب ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کفار کا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمان جو تھے وہ 313 ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر پر بھاری ہو گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ جی بالکل، تو اس میں یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس میں کھلے معجزات تھے کہ بھائی اتنے تھوڑے ہونے، اتنے قلیل ہونے کے باوجود، اتنا کم ساز و سامان ہونے کے باوجود، اور جو ہے بالکل جو ہے اکیلے ہونے کے باوجود، اور دوسرے تو کفار کا لشکر جو کہ طاغوت کا لشکر اس لیے بھی تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے سارے عیش و عشرت کے سامان پاس رکھے ہوئے تھے، عورتیں تھیں وہاں، گانے تھے، شراب پی جا رہی تھی۔ تو ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کا گروہ تھا، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ طاغوت کا، شیطان کا گروہ تھا، تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوب کر دی گئی ہیں، یعنی پسندیدہ کر دی گئی ہیں کون سی چیزیں؟ دنیا کی چیزیں، جیسا کہ عورتیں، اولاد، سونا چاندی کے ڈھیر، اسی طرح سے یہ جو آگے لکھا ہے گھوڑے، مویشی۔ اب یہ کہ آج کل کے دور میں آپ اس سے کوئی بھی ماڈرن اگر لینا چاہیں، جیسے کہ گاڑیاں آپ لے لیں، کیونکہ پچھلے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھی، سفر کے لیے استعمال ہوتی تھی، فار ایگزامپل گھوڑے وغیرہ یا اس طرح کے سواری کے لیے۔ تو اب یہ چیزیں مرغوب ہیں لوگوں کے نظر میں، اب دنیاوی چیزیں، اب یہاں جیسے لکھا ہے مویشی، زرعی زمینیں، تو آج کل کے دور میں اسے کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، کوئی بھی پراپرٹی، تو یہ تو دیکھا جائے تو انسان کی نظر میں یہی چیزیں جو ہے مرغوب ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ سب چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ یہ سب جو ہے سامان زندگی ہیں، یہ اس دنیا تک ہی محدود ہیں، ان کا فائدہ اگر اچھی نیت سے ان کو استعمال نہیں کیا گیا تو نہیں ہوگا، اور جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس میں اس کی تفسیر میں علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مویشی، زرعی زمین ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے آج کل کے دور میں جو ہے کوئی بھی چیزیں لے سکتے ہیں، کوئی بھی ماڈرن دور کی سواری آپ لے لیں، کوئی بھی اس میں ٹریولنگ کی جو گاڑیاں وغیرہ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہرہ قرآن جو ہے اس کا ترجمہ وسیع ہوتا ہے، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایون اس سے مراد یہ جو ہے صرف گھوڑے اور یہ چیزیں بنتی بھی نہیں ہیں، تو اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ عورتوں کی محبت اویسلی یہ مردوں کے لیے ہے کہ ان کی نظر میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے دنیا کی جو ہے بہت محبوب ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے سونے چاندی، اب یہ عورتوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے، سونا چاندی عورتیں زیادہ اس چیز کو پسند کرتی ہیں، تو فرمایا یہ سب چیزیں جو ہے تمہارے لیے خوشائن تو بنائی گئی ہیں، لیکن یہ چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ اب انسان جب جاتا ہے تو خالی آ جاتا ہے، نہ سونا چاندی ساتھ جاتا ہے، نہ اس کا جو ہے کوئی بھی مال مویشی کو پراپرٹی اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ خالی آ جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دفناتے ہیں تو اس کے پاس وہ چیزیں جو اس کو ساری زندگی محبوب تھیں ان میں سے کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ آل عمران آیت نمبر 15۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ قل أنبئكم، کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، کہ کون بہتر ہے اس میں سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا عند ربہم، پرہیزگار ہیں اپنے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور بیویاں ان کی پاک ہیں، ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے رضامندی ہے اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی کیا چیز ہے، جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ انسان کو دنیا میں کیا پسند ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، کیونکہ دیکھیے کہ جو بھی دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، جو بھی جائز چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی
عطا کی ہوئی حدود کے اندر استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو بھی پچھلی آیت میں ہم نے چیزیں پڑھی ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ فار ایگزامپل عورتیں اگر وہ آپ کے نکاح میں ہیں تو آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کی باؤنڈریز میں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور اچھے گزر بسر کر رہے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح سے سونا چاندی اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے جو چیزیں دی گئی تھی دنیا کی، البتہ یہ کہ بہت زیادہ ان چیزوں کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں جیسے بتایا گیا کہ تقویٰ کی روش اختیار کی جائے، یعنی کوئی بھی دنیا کی زندگی کی چیز ہے آپ اس میں تقویٰ اختیار کریں۔ تو فرمایا جو بھی اس طرح سے کرے گا اس کے لیے اس کے رب کے پاس باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، یعنی ہم تو دنیا کی جو ہے زندگی چاہتے ہیں، دنیا کا پراپرٹی چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہاں ہمیشہ کی زندگی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کتنی کمزور ہے۔ اگر آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کوئی پراپرٹی کھڑی کر لی تو تب آپ کے پاس نہ صحت باقی رہے گی نہ زندگی باقی رہے گی۔ ہر لمحے ہم جو ہے موت کی طرف جا رہے ہیں، ہر لمحے ہم پہ بڑھاپا چھا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے کچھ ٹائم کے لیے ہے، اور اس میں بھی جو ہے جوانی کا وقت اور جو جس میں انسان اپنی نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس کے پاس تو ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر وہاں پہ کیا ہے؟ پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی عورتیں اور جنت کی عورتیں جو یا جنتی جو بھی عورتیں جو ہے دنیاوی جو جنت میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ کر دے گا۔ اب دنیا کی تو دیکھیے کہ دنیا میں عورتیں تو ہیں لیکن وہ اپنی یعنی ان برائیوں کے ساتھ ہیں جو دنیا کی زندگی میں یعنی ظاہری طور پہ ہے، حسن ہے، لیکن وہ اس طرح سے پاکیزگی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملات ساتھ رکھے ہیں۔ لیکن جنت کی عورت جب وہ بنے گی یا کوئی جنت سے ان کو حور حاصل ہوگی تو اس کی کیا خوبی ہے کہ وہ پاکیزہ ہوگی اور اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے، اور اللہ جو ہے اپنے ہر بندے پہ نظر کرتا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں بھی اس کا ذکر تھا، 27 میں بھی۔ عربی متن میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے زوج کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب میاں بیوی دونوں ہو سکتے ہیں، مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی نیک مرد ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں اس کا رشتہ کٹ جائے گا، اور اگر نیک مرد کا کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی، اور اگر یہاں کوئی نیک عورت ہے اس کا شوہر باد ہے تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پایا جائے گی، اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا، اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے اگر میاں بیوی جو ہے دونوں نیک ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے پارٹنرز ہیں دنیا و آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہاں بھی اکٹھا کر دے گا، جبکہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ نیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ جنت سے بہترین زوج عطا فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ یہاں فرمایا گیا وہ پاکیزہ ہوں گے، پاکیزگی کی ہر طرح کی صفت ہوگی۔ دنیا میں جو بھی انسان کے ساتھ ہیں ہمیں جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں نہ ہی قضائے حاجت ہوگی، نہ ہی پسینہ آئے گا، نہ ہی انسان بدبودار ہوگا جیسے دنیا میں ہو جاتا ہے، وہاں پہ تو پاکیزگی کی صفت میں ہوگا، بہترین حالت میں ہوگا۔ دنیا میں ہر روز ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہر روز انسان پہلے سے زیادہ جوان اور جو ہے خوبصورت ہوگا، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جب شخص اپنی جو ہے جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا تو 40 سال تک وہ وہاں سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے قدم ہی نہیں ہلا پائے گا، یعنی نظر ہی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو ایسی بات ہے دنیا کی، حتیٰ کہ جب وہ دوبارہ ملا کریں گے اور تو ایک دوسرے سے یہی کہا کریں گے تم پہلے سے اور خوبصورت ہو گئے ہو، یعنی کہ وہاں کی خوبصورتی اینڈ لیس ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے، اور پھر یہ کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی وہ جنت جس کے لیے اس نے پاکیزگی اختیار کرنے، تقوی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جس کے لیے ہمیں اس نے کوشش کرنے کا کہا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے، نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے کون نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ جو ہے بہت ڈیپلی اور ہر طرح سے، دیکھیے اللہ کا ایک جو لقب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسما ہے وہ لطیف ہے۔ لطیف اس کو کہتے ہیں جو بہت باریک بین ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ باریکی سے ہر معاملہ ہر شخص کا دیکھ رہا ہے،
یعنی اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کی، کوئی بھی برائی کی، کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اللہ تو آپ کے دل کے جو ڈیپ ارادے ہیں ان سے بھی واقف ہے، آپ کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے تمام افعال جانتا ہے، اسے ہر طرح سے معلوم ہے کہ کون جو ہے اس کے بندوں میں سے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذين يقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارا رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، سو تو بخش دے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا دوزخ کی آگ سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقوی والے کون لوگ ہیں، فرمایا وہ جو ہر لمحے ہم سے ڈرتے ہیں، نہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو اب یہ ہمیں ایک اور دعا الحمدللہ حاصل ہو گئی۔ پچھلی ہم نے دعا جو یاد کی تھی، آئی ہوپ سب کو یاد ہوگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آج ہمیں دوسری دعا جو ہے ہم نے پڑھی وہ ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہم سب نے یاد کر لینی ہے اور اس کو ہم نے اپنی ہیبٹ کا حصہ بنانا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو تقوی والے تھے جن کو اللہ جنتیں دے گا، وہ سب نعمتیں دے گا، تو وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ تو وہ اپنے لیے جو ہے اپنے ایمان کی گواہی دیتے تھے، اپنی خطاؤں اس کی بخشش مانگتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو ہم نے بھی دیکھے کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ ہر عمل ڈرتے ڈرتے کرتا ہے، اپنی خطاؤں کی بخشش مانگتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے جہنم سے پناہ مانگتا رہتا ہے، تو اللہ ایسوں کو بخشے گا۔ تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کی صفت بتا رہے ہیں، ان لوگوں کی مزید صفت بتا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے صابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی راہ حق پر پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں آتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ میں پھسل نہیں جاتے، ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس میں کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ تو اب ہر لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ بھی جو صبر کرے زندگی کے ہر معاملے پہ، اور اجتماعی لیول پہ مسلمانوں کو کوئی بھی جو ہے پرابلم آئے، جیسے کہ صحابہ کے مارکے تھے، جہاد کے، جنگ کے، جہاں پہ ہر طرح سے ان کو آزمایا گیا، تو اس میں وہ صبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا صادقین، یعنی سچ بولتے ہیں، والقانتین کیا ہے کہ فرما بردار ہیں، جو بھی ان کو حکم کیا جائے اس کو بجا لاتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی صفات ہیں، اور وہ بخشش مانگتے ہیں۔ کب مانگتے ہیں؟ سحری کے وقت۔ اب دیکھیے کہ سحری کا وقت یعنی یہاں اس کی ترجمہ کیا ہے، رات کی آخری گھڑیوں میں۔ تو اللہ جو ہے ہمیں نصیب فرمائے یہ آخری گھڑیاں، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ یہ وہ تہجد کی گھڑیاں ہیں جو فجر سے کچھ وقت پہلے کی ہوتی ہیں، تو یہ خصوصیت کے ساتھ ہے، اور سحری کا وقت ہے تو فجر کا بھی عموماً ٹائم اس میں آ جاتا ہے، لیکن سب سے جو بہتر فرضوں کے بعد جو وقت ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تہجد کا وقت ہے، اور اس میں جو آخری پہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ گھڑیاں نصیب کرے کہ ہم اس میں جو ہے اٹھ کے کچھ نوافل پڑھ لیا کریں، اللہ سے اپنے لیے بخشش طلب کریں، کیونکہ دیکھیں کہ یہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی خوبیوں کا بیان ہے کہ وہ لوگ ان آخری گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو تفسیر میں پڑھا، جو احادیث مبارکہ میں پڑھا، اسے یاد رکھنے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے جن کو وہ اپنی نعمتوں بنی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک استغفرک واتوب الیک استغفرک واتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔